اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کی یہ روحانی، ایمانی، عرفانی محفل پاک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذکر کی اور یاد کی محفل پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میری جماعت کے نامور علماء، میرے اکابرین یہاں تشریف فرما ہیں، اور میری خوش قسمتی حضرت پیر سید عظیم الدین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پر مجھے کچھ سبق سنانے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ سادات کرام کی موجودگی میں چونکہ اب وقت مختصر ہے، کچھ منٹ ہی گفتگو ہو سکے گی، تو سب کے میں نام لیتا برکت کے لیے، امید ہے کہ میری اس کوتاہی پر وہ صرف نظر کریں گے، کیونکہ وقت مختصر ہے۔ سب میرے سر کا تاج اور میرے آنکھوں کا نور ہے۔ عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی محبتیں میں لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہوں۔ اب دو چار باتیں میں عرض کروں گا اس تفسیر کے حوالے سے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ آپ تفسیر در منصور اور تفسیر مظہری کا مطالعہ فرمائیں، فرمایا بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی جاتی ہیں۔ یہاں پر ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، یہاں مفسرین کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ سیجعل لهم الرحمن ہے، یہاں اسم ذات اللہ کیوں نہیں ہے رحمان کی جگہ؟ فرمایا یہاں پر اگر اسم ذات اللہ ہوتا تو اللہ اپنے پیاروں کی محبت ہر ایک کے دل میں بٹھا دیتا۔ یہ رحمان لگا کہ اللہ نے بتایا جو میرے پسندیدہ دل ہوتے ہیں ان پسندیدہ دلوں میں اپنے پیاروں کی محبت بٹھاتا ہوں، ہر ایک دل میں بٹھاتا ہی نہیں ہوں، ہر ایک دل میں اپنے پیاروں کی محبت نہیں بٹھاتا۔ اور یہ یاد رکھیے بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے تو سب سے پہلے ارشاد فرماتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل زمین پر فلان جو میرا بندہ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تجھے بھی حکم دیتا ہوں اس سے محبت کر۔ اب یہاں لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج ادا کریں، اللہ کے ولیوں سے، خلفائے راشدین سے، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا جبریل امی کو کس چیز کی کمی تھی، اللہ ان سے محبت کا اظہار فرما رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جن سے محبت کی جائے چھپائی نہیں جاتی، کیونکہ محبت کرنا پھر اس کا اظہار کرنا یہ سنت الہیہ ہے۔ جن سے محبت کی جائے پھر اس کا اظہار بھی کیا جائے یہ سنت الہیہ ہے۔ حضور والا پھر یہاں بات نہیں ٹھہری، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جبریل تجھے حکم دیتا ہوں اس فلاں بندے سے محبت کر،
اور سارے فرشتوں کو اعلان کر دے کہ تمہارا رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو، اور پھر اس محبت کو یہاں فرشتوں تک نہ رہنے دیا جائے بلکہ جتنے میرے مقبول اور محبوب دل ہیں ان دلوں میں میرے پیاروں کی محبت کو بٹھا دیا جائے۔ علماء تشریف فرمائے ہیں، میں ایک مسئلے کو آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے امر ترغیبی، ایک ہوتا ہے امر تصریحی۔ امر ترغیبی جو ہوتا ہے نا، اس میں ترغیب کا مضمون ضرور ہوتا ہے مگر امر کا صیغہ نہیں ہوتا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ جو لوگ کسی اللہ کے ولی سے وابستہ ہیں، بیعت ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے شیخ فلاں دعا پڑھتے ہیں، حزب البار پڑھتے ہیں۔ اگر مریدین کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ دعا پڑھتے ہیں، یہ امر ترغیبی ہے، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ پڑھتے بھی ہیں اور حکم بھی دیتے ہیں تو اب یہ امر ترغیبی بھی ہے، امر تصریحی بھی ہے۔ تو پوری شریعت کا آپ مطالعہ کریں، قرآن میں آپ کو امر ترغیبی اور امر تصریح آیت درود میں ملے گا، اور بخاری و مسلم میں امر ترغیبی اور امر تصریح آپ کو محبت ولی میں ملے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہ ترتیب دیکھیں، اللہ بھی جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، فرشتوں کو بھی حکم ہوتا ہے، ایمان والوں کو بھی درود اور سلام کا حکم ہوتا ہے۔ یہ آیت درود کے اندر امر ترغیبی بھی ہے، امر تصریح بھی ہے، اور یہ آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو یہ محبت ولی کے اندر امر ترغیبی بھی ہے، امر تصریح بھی ہے۔ یہ یا آیت درود میں ملے گا یا محبت ولی میں ملے گا۔ عزیزان محترم، یہاں آپ ایک بات کو ذہن نشین فرما لیں۔ آپ نے دیکھا کتنی تحریکیں چل رہی ہیں، کتنے لٹریچر چھاپے جا رہے ہیں، کتنے پمفلیٹ آپ کو بازار میں ملتے ہیں جس میں اولیاء کی محبت کو دلوں سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، مگر آج وہ ناکام ہو رہے ہیں اور ناکام ہوتے رہیں گے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وہ نادان بھول گئے ہیں کہ جو تم نے بغض ولی کی تحریک چلا رکھی ہے یہ تحریک فرشی ہے اور محبت ولی کی تحریک عرشی ہے۔ تو محبت ولی کی جو تحریک ہے یہ عرشی ہے، یہ زمین پر ہم آراس بعد میں مناتے ہیں، اولیاء کرام کے ذکر تذکار بعد میں کرتے ہیں، محبت علی کے جلوس اور جلسے بعد میں ہوتے ہیں، ایام خلفائے راشدین بعد میں منائے جاتے ہیں، اولیاء اصفیاء کاملین واصلین کے جو ایام ہیں یہ بعد میں منائے جا رہے ہیں۔ ارے ان کا ذکر زمین پر بعد میں ہوا ہے، عرش بری پر پہلے ہوا ہے۔ یہ محبت اولیاء کی جو تحریک ہے یہ عرشی ہے، اس لیے زمین پر فرش والے جو مرضی کر لیں محبت ولی کی تاریخ ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، چونکہ یہ برسی کی بھی مجلس ہے، میں ایک نقطہ موت پر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں تصوف کی روشنی میں، اور یہ قرآن اور حدیث کا ادب یہ ہے کہ جب کوئی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہو یا محبوب علیہ السلام کا فرمان ہو تو توجہ وہیں رکھنی چاہیے۔ امام قاضی ابو یوسف لکھتے ہیں اگر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں کوئی بندہ توجہ ہٹائے اس وقت تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن آخر میں دنیا سے جاتے ہوئے وقت خاتمے پہ اچھا نہ ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ اس لیے چونکہ ہماری محفل میں تربیت کا فقدان ہے، تربیت پہلے ہونی چاہیے، بیٹھ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر سنیں، قرآن سنیں، حدیث پاک سنیں۔ تو عزیزان محترم، موت، آج کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دیکھیں بندہ مر گیا یا زندہ ہے۔ اس دور میں تو ہم اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں، پہلے اس کو حکیم کہتے تھے۔ حکیم کو بلایا جاتا، حکیم صاحب بندے کی نبض چیک کریں، دیکھیں یہ بندہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ وہ حکیم آتا، وہ چیک کرتا بندہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے۔ تو یارو کبھی بیٹھ کر قرآن حکیم سے تو پوچھ لیں، اے قرآن تو بتا زندہ کون ہوتا ہے اور مردہ کون ہوتا ہے؟ جب قرآن حکیم سے یہ پوچھتے ہیں کہ زندہ اور مردہ کون ہوتا ہے تو زندگی کی تعریف قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، بل أحْيَاءٌ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں ہے۔ یارو ہم یہ دیکھتے ہیں ایک بندے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کے خون، اس کا جو جسم ہے اس کے اندر سے خون چلا گیا، ختم ہو گیا، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے بندہ مر گیا ہے۔ قرآن فرماتے ہیں بل أحْيَاءٌ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں۔ میرے مالک اس کے تو ٹکڑے ہو گئے، اس کا تو جسم کٹ گیا، اس کے اندر زندگی کا کوئی عنصر موجود نہیں، یہ زندہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ میری قدرت تمہاری شعور کی تو پابند نہیں ہے۔
جب ہم نے جو فرما دیا بل احیاء وہ زندہ ہے تو زندہ ہے۔ اب پتہ چلا کہ ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، میرے آقا کا غلام بنتا ہے، میرے نبی سے وفا کرتا ہے اور وفا کے اندر اپنی جان دے دیتا ہے، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا زندگی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا نام ہے۔ اور پھر موت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ، محبوب جو آپ کی بات کو نہ سنے وہ مردہ ہے۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ محبوب جو آپ فرمائیں وہ نہ سنے وہ مردہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے والضحیٰ کے چہرے کا ذکر ہو، واللیل کی زلفوں کا ذکر ہو، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر ہو، الم نشرح کے سینے کا ذکر ہو، طٰہٰ کے تاج کا ذکر ہو، یاسین کے سیرے کا ذکر ہو۔ جو نہ سنے توجہ نہ کرے وہ مردہ ہے۔ انک لا تسمع الموتیٰ، فرمایا جو محبوب آپ کی بات نہ سنے، آپ کی اپنی بات ہو یا آپ کے حسن کی بات ہو، آپ کے جمال کی بات ہو، آپ کے کمالات کی بات ہو، آپ کے معجزات کی بات ہو، وہ نہ سنے وہ مردہ ہے۔ تو پتہ چلا زندگی میرے مصطفیٰ سے وفا کا نام ہے اور موت میرے مصطفیٰ سے جفا کا نام ہے، اور جو میرے محبوب کا وفادار ہے وہ زندہ رہے تب بھی زندہ ہے، قبر میں چلا جائے جب بھی زندہ ہے، کیونکہ موت مٹاتی نہیں ہے۔ انما انا رحمت مہدات او کما قال علیہ السلام، میرے محبوب نے فرمایا لوگو میری ذات تمہارے لیے ہدیہ رحمت ہے، تحفۃ المؤمن الموت، اور یہ موت بھی تمہارے لیے تحفہ ہے، میری ذات بھی تحفہ ہے، یہ موت بھی تحفہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اپنے عروج کو پہنچتا ہے، تو چاہیے کہ ان دونوں کو یہ تحفے دیے جائیں۔ اب اللہ جب اس بندے کو تحفہ دیتا ہے موت کا، یہ تحفہ موت کا مٹانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ جان کائنات سے ملانے کے لیے ہوتا ہے۔ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، موت ملانے کے لیے آتی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب دنیا سے جا رہے ہیں، گھر والوں نے دیکھا مسکرا رہے ہیں، حضرت بلال بھی مسکرا رہے ہیں، اور کئی صحابہ کا ذکر ہے۔ تو جب پوچھا گیا اے مولا کائنات، اے باب العلم، اے تاجدار حل عطا، اے زوج سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ آپ جاتے ہوئے ہنس کیوں رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے ہنس رہا ہوں کہ یہ ادھر سے ہم نے آنکھیں کھولنی بند کرنی ہے، جب قبر میں جائیں گے آنکھیں کھولیں گے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب سامنے ہوں گے، اور آپ جانتے ہیں یہ مولا کائنات وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں آتے بھی آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں تب کھولی ہیں جب والضحیٰ کا چہرہ سامنے ہے، تبھی تو فرمایا لم ارى قبلہ ولا مثلہ ولا بعدہ، محبوب ہم نے تو آپ جیسا پہلے بھی نہیں دیکھا بعد میں بھی نہیں دیکھیں گے۔ ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی دنیا میں آپ کے چہرے کے لیے، اور یہ دنیا سے بند کر کے جائیں گے آپ کے چہرے کی زیارت کے لیے، آپ کے چہرے کی زیارت کے لیے۔ تو جب یہ آنکھیں جب ہم بند کرتے ہیں تو ہم نے تو نیند کے لیے بند کرنے ہوتی ہیں، ہم آنکھیں بند کرنے ہیں تو موت کے لیے کرنی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ والے جب آنکھیں بند کرتے ہیں الٹی چال چلتے ہیں، دیوانگان عشق رکھتے ہیں بند آنکھیں دیدار کے لیے۔ ان کی آنکھوں کا بند ہونا ہماری طرح آنکھوں کا بند کرنا نہیں، بلکہ یہ تصور یار میں مگن ہوتے ہیں تب ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے، یہ اور ہیں جن کو موت مٹاتی ہے۔ یہ عشق والے جو ہیں ان کو تو موت جانے جانا سے ملاتی ہے، جانے کائنات سے ملاتی ہے۔ یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، یہ تو ملانے کے لیے آتی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، آپ کا یہ ارشاد تفسیر کبیر کے اندر بھی موجود ہے، اور تفاسیر جتنی بھی تصوف کی ہیں ان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ کے اندر ہے، فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، بسم اللہ کا علم با کے اندر ہے، اور با کا علم اس نقطے کے اندر ہے جو با کے نیچے ہے، اور فرماتے ہیں آنا نقطۃ، وہ نقطہ میں ہوں۔ ذرا اس نقطے پہ بھی ذرا غور کرنا ہے، وہ نقطہ میں ہوں۔ ایک یونیورسٹی میں میرا لیکچر تھا تو ایک صاحب کہنے لگے حضرت آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی تعریف ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ کہنے لگے اس میں عذاب کی آیاتیں بھی ہیں اور دوسری ہے۔ میں نے کہا پہلے تو نعت کی تعریف سمجھو کہ نعت کہتے کس کو ہے؟ جانے کائنات کے چہرے کا ذکر ہو یہ بھی نعت ہے، محبوب کے حسن ہو تب بھی نعت ہے، محبوب کے یاروں کا ذکر ہو تب بھی نعت ہے، اور نبی کے دشمنوں کی مذمت و مرمت ہو تب بھی نعت ہے۔ جو ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ نعت کے اصول و ضوابط تو ذرا دیکھیے نا۔ تو یہ جو نعت ہے، نعت محبوب کے حسن کا نام بھی ہے، محبوب کے کمالات و معجزات کا نام بھی ہے، نعت نبی کے یاروں کو بھی کہتے ہیں، اور نبی کے دشمنوں کی مرمت و مذمت کا نام بھی نعت ہے۔ کہنے لگے اگر یہ نعت پورا قرآن ہے تو سورہ نمل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بطور آیت ہے۔ میں نے کہا بالکل ہے۔ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہیں محبوب کا نام ہے؟ میں نے کہا محبوب کا نام تو ہے،
ایک ایک لفظ کے اندر محبوب کا حسن ہے، ایک ایک الفاظ کے اندر محبوب کی شان اور عظمت بیان ہے۔ کہنے لگے جی کیسے؟ میں نے کہا یاد رکھیے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع کرنا، ایک ہوتا ہے اللہ سے شروع کرنا۔ اب یہ جو نام ہے اس کو اسم کہتے ہیں عربی میں۔ اب یہ جو آپ سے کلام کر رہا ہے یہ جسم ہے، اور جو اس کا نام ہے وہ اسم ہے۔ اور اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے تعارف کرانے کو اسم کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یہاں اسم اللہ، جیسے رسول اللہ، شفیع اللہ، کلیم اللہ، ذبیح اللہ، خلیل اللہ۔ جب یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے خلیل کوئی اور ہے، اللہ وہی ہے۔ ذبیح کوئی اور ہے، اللہ وہی ہے۔ رسول اللہ، اللہ جو ہے وہی ہے، رسول کوئی اور ہے۔ شفیع اللہ، اللہ وہی ہے، شفیع کوئی اور ہے۔ یہاں اسم اللہ، اللہ وہی ہے، اسم کوئی اور ہے۔ کہا اسم کی تعریف کیا ہے؟ کہا جو خدا کی پہچان کرائے اس کو اسم کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا خدا کی پہچان تو میرے مصطفیٰ نے کرائی، اسم اللہ سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ اسم اللہ سے مراد میرے محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ تبھی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ مقدسی بھی بول پڑا، اس نے کہا تمہیں پتہ ہے؟ محبوب نے فرمایا علی دروازہ، میں علم کا شہر ہوں۔ محبوب نے گلی نہیں فرمایا، کوئی چک نہیں فرمایا، کوئی گاؤں نہیں فرمایا، کوئی کریا نہیں فرمایا، فرمایا علم کا شہر۔ یہ علم کا شہر محبوب کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا ہر چیز گاؤں میں نہیں ملتی، ہر چیز محلے میں نہیں ملتی۔ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، شہر میں ضروریات زندگی ہر چیز مل جاتی ہے۔ لہذا جو کسی نے کچھ مجھ سے لینا ہے پہلے علی کے در پہ آئے، پھر میرے شہر میں سب کچھ اس کو مل جائے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا ایک صوفیانہ نکتہ ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ علی کا نام جو ہے وہ عین سے شروع ہوتا ہے، آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، عین سے شروع ہوتا ہے، اور جو عین تک پہنچتا ہے وہ علم تک پہنچتا ہے، جو عین تک پہنچتا ہے وہ عبادت تک پہنچتا ہے، جو عین تک پہنچتا ہے وہ عظمت تک پہنچتا ہے، جو عین تک پہنچتا ہے وہ عشق تک پہنچتا ہے۔ عین ہٹا لو تو پھر رب کے ساتھ عین لگے تو عرب بن جاتا ہے۔ کہا اس عین کے پاس جاؤ گے تو غین کی حقیقتیں ختم ہوگی، پھر عین اس کا بھی دیدار اس عین کے در پہ ہو جائے گا۔ ذرا عین تک تو پہنچیے۔ آپ کبھی لفظ عرب کی عین کو ہٹا کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ یہ عین جب ملتا ہے تو کیا کیا نظر آتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ عین عبادت، عظمت، عمل عین کے در سے ملتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور ہاتھ وہاں پہ رکھا ہوا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اے پتھر تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ جان کائنات نے چوما ہے۔ اب جب انہوں نے یہ فرمایا تو ساتھ حضرت مولا کائنات کھڑے تھے۔ اب لوگوں نے ہمیشہ آدھی جو ہے نا وہ حدیثیں پیش کرنی شروع کر دی، آدھی آیات شروع کر دی، جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، آگے نہیں بڑھتے وانتم سکارا۔ تو یہی ہے کہ جناب والا آدھی حدیث پڑھی جی یہ پتھر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، تو مولا کائنات ساتھ کھڑے ہیں، کون ہی مار کے فرماتے ہیں اے عمر کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے یہ جو حجر اسود ہے یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، کتب حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ نفع اور نقصان کیسے دیتا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اللہ نے اس کو دو آنکھیں اور زبان عطا کی ہے۔ اصل میں جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے اپنی انگلیوں کو چومتے ہیں کہ نہیں چومتے؟ میں ذرا آپ کو تصوف کی روشنی میں کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہوں، خدا کا واسطے آپ توجہ سے بات سنیے گا۔ مجھے داد کی بھی ضرورت نہیں ہے اور امداد کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اب یہ پتھر جو ہے اس کی دو آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، حدیث پاک ہے، جب آپ جاتے ہیں استلام کرتے ہیں تو یہ قیامت والے دن کہے گا میرے مالک فلاں شخص اور فلاں کا بیٹا آیا تھا، اس نے مجھے سلام کیا تھا، میں اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں۔ اب یہ پتھر ہے، آپ استلام کرتے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ کہ استلام کرتے کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں، قالوا بلا،
ہاں تو ہمارا رب ہے۔ جس نے اس کو مانا ہے اللہ نے اس پتھر کو جنت سے منگوا کے سب کے نام اس کے اندر ڈال دیے ہیں۔ اب جب بندہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ عقیدہ توحید کی تجدید بیعت کے لیے جا کے استلام کرتا ہے۔ اگر آپ سمجھ کے استلام کریں گے تو پھر لذت اور آئے گی۔ تو وہ عقیدہ توحید جو ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اس کی تجدید کے لیے ہم جا کے استلام کرتے ہیں۔ تو حضور والا ہم استلام کرتے ہیں اور اپنی 4 انگلیوں کو چومتے ہیں۔ فقہی پہیلیوں کے اندر ایک پہیلی لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو 4 ہیں یہ ازواج ہیں اور یہ اس کا جو انگوٹھا ہے یہ خاوند ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ جب ہم سرکار کا نام اسم گرامی آئے نا تو انگوٹھے کو چومتے ہیں تو وہ بڑے ناراض ہوتے ہیں، نالاں ہوتے ہیں، اور اگرچہ یہ عمل مستحب ہے، یہ چومو تو ثواب ہے، نہ چومو تو گناہ نہیں ہے، لیکن ہاں فقہاء نے یہ ضرور لکھا ہے کہ سارے چومنے والے بیٹھو، ایک اکڑ کے بیٹھو میں نہیں چومتا، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ اس کو پکڑ نہ لے، تو نے میرے محبوب کی تعظیم کیوں نہیں کی۔ اور حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا یہ انگوٹھے چومنا کہاں لکھا ہوا ہے تو فرمانے لگے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو پورے قرآن کو پڑھا۔ کہا جس نظر سے عاشق پڑھتے ہیں ویسے پڑھو تو ہر چیز قرآن میں مل ہی جاتی ہے۔ رتبی ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز قرآن میں۔ حضور والا ہم نے تو قرآن میں کہیں نہیں دیکھا۔ فرمایا پہلے یہ بتاؤ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ انگوٹھے چومتا ہے وہ محبوب کی تعظیم کرتا ہے یا معاذ اللہ توہین کرتا ہے؟ کہنے لگے جی تعظیم کرتا ہے۔ تو کہتے جب آپ نے تعظیم کو مان لیا، اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان لانے کے بعد پہلے میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو۔ کیسے کرو یہ نہیں بتایا، جو بھی پہلو تعظیم اور توقیر کا اس کا حکم تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب یہ انگوٹھے چومنے پہ باتیں کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہی منع کرنے والے جب عمرے پہ جاتے ہیں استلام کرتے ہیں، یہاں ایک انگوٹھے چومتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے، وہاں 4 انگلیوں کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا جائے کہ حضور والا یہاں تو آپ یہ انگوٹھے پر باتیں کرتے ہیں، وہاں 4 انگلیاں آپ چوم رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہتے جی آپ نے قرآن و سنت کو نہیں پڑھا۔ حدیث پاک میں کہ جب کوئی بندہ استلام کرتا ہے اور اپنی ہی انگلیوں کو چومتا ہے اس کو تو حجر اسود کے چومنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں ذرا رک کے ایک بات سوچئے، محبوب علیہ السلام جب حج پہ گئے، ایک ہی آپ نے حج فرمایا ہے، تو آپ نا حجر اسود چومنے کے لیے نہیں گئے۔ اگر آپ جاتے تو حجر اسود خود اپنے مقام کو چھوڑ کے قدمین مصطفیٰ میں آ جاتا۔ یہی بات تو تفسیر مزری میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئیں تو حجر اسود کو اللہ نے بولنے کی اجازت دی، یہ بولا اے حلیمہ محبوب کو میرے قریب نہ لیا۔ اپنے مقام سے ہٹ کے وہ آ کے حجر اسود محبوب کے رخسار کو بوسہ لے رہا تھا۔ تو آج بھی جب حج کا موقع ہے تو محبوب کی نگاہ دیکھ رہی ہے، کل کو لکھوں ہا لوگ آئیں گے، کروڑ ہا لوگ آئیں گے، موقع نہیں ملے گا تو ان کا دل مغموم ہوگا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ میرے محبوب نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میں چوموں اور بعد میں میرا کوئی امتی نہ چومے، آپ نے آسان سے استلام کیا تاکہ بعد میں جو آ کے استلام کرے ثواب اس کو چومنے کا مل جائے۔ اب ہوا یہ کہ انگلیاں چومتے ہیں، انگوٹھے نہیں چومتے۔ ذرا آپ کسی سے پوچھئے اے محقق اسلام، اے مناظر اسلام، آپ تو باتیں کرتے ہیں انگوٹھے نہیں چومنی چاہیے، اور ہم تو حجر اسود کے قریب نہیں گئے، تو یہ دور کھڑے ہو کر اگر ہم اس سلام کا معنی سلام کرنا ہے، ہم اس پتھر کو دور سے کھڑے ہو کر سلام کریں اور رش کی وجہ سے وہاں نہ پہنچ پائے تو کیا پتھر پھر بھی گواہی دے گا؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہاں تمہیں قریب جا کے بوسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم یہاں کھڑے ہو کے اس کا تصور کرو، استلام کرو، اس کو سلام کرو، یہ شفاعت کرے گا۔ میں نے کہا تم پتھر کا تصور کر کے چوم لو، پتھر تمہاری شفاعت کرے گا۔ ہم اسم محمد کا تصور کر کے چومتے میرے مصطفیٰ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ تو ہم محبوب علیہ السلام کا اسم اور جسم کا تعلق جدا نہیں ہوتا، یہ تعلق جڑا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، مولا کائنات کے بارے میں محبوب نے فرمایا العلی مع القرآن، القرآن مع العلی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن اور علی کا رشتہ جدا نہیں۔ کوئی کہے میرا تعلق علی سے ہے تو قرآن سے نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی کہے قرآن سے ہے اور علی سے تعلق نظر نہ آئے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو سچا ہوگا اس کا تعلق قرآن سے بھی ہوگا، علی سے بھی ہوگا، علی سے بھی ہوگا، قرآن سے بھی ہوگا، کیونکہ علی اور قرآن جدا نہیں ہے۔ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں دعا دیں گے اور اصلاح بھی فرمائیں گے اگر میں غلطی پر ہوں۔ العلی مع القرآن، القرآن مع العلی، یہ حضرت میرے قریب بیٹھے ہیں،
اگر کوئی بندہ میری جیب سے کچھ نکالے، حضرت تو بے خبر نہیں ہوں گے نا، قریب جو بیٹھے، تو میں کہوں گا کہ حضرت تو میرے ساتھ تھے۔ اچھا کبھی کسی نے کوئی ڈکیتی کرنی ہو تو وہ وہاں پہ جو گارڈ کھڑا ہوتا ہے، ڈکیتی ہو جائے، گارڈ کھڑا رہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ ڈکیتی ہوئی تو کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں نے تو رائفل ویسے ہی پکڑ رکھی تھی، میرا تو کوئی کام نہیں۔ تو اس کو کہا جائے گا تمہیں رائفل پکڑنے کے لیے تو نہیں کھڑا کیا، چونکہ تو اس کے ساتھ کھڑا تھا، تیری ڈیوٹی یہ ہے اس کی حفاظت کی جائے۔ اور یہ بابو فرماتے ہیں العلی و مع القرآن، القرآن و مع علی، پھر سپارے کم زیادہ کیسے ہو گئے؟ کھڑے تو علی ساتھ ہیں، توجہ نہیں فرما رہے آپ، تو کھڑے تو علی ساتھ ہیں، پھر یہ کم یا زیادہ کیسے ہو گئے؟ ارے تم تو بہتان باندھتے ہو، تم تو مولا علی کی عظمت کو سمجھے نہیں۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوں گے، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا۔ اور یہی وجہ تھی جہاں مولا علی ہیں وہیں قرآن ہے۔ ہر فیصلہ کو میرے مصطفیٰ کریم کے اس غلام حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم نے قرآن سے پڑھ پڑھ کے فیصلہ بتایا ہے۔ ایک واقعے کی طرف لے کے جاتا ہوں، لمبا ہے مگر مختصر عرض کرتا ہوں۔ جب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجل کریم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، ایک کو بیٹا پیدا ہوتا ہے، ایک کو بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ جو بیٹے والی تھی وہ بے ہوش تھی، بیٹی والی ہوش میں آئی، اس نے دیکھا اس کا بیٹا ہے اور میری بیٹی، اس نے بچے بدلی کر لیے۔ اب بچے دودھ نہیں پیتے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے عدالت میں یہ کیس کیا، آپ نے فرمایا بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں۔ کر نہیں رہے تھے، دیکھ رہے تھے جو اصل مامتا ہوگی تڑپ جائے گی کہ چلیں ٹکڑے نہ کریں، اسی کے پاس رہنے دیں۔ ایک کہتی ہے کر دے، دوسرے نے کہا جی نہ کریں۔ سمجھ تو آپ گئے تھے کہ یہ سچی ماں ہے، حقیقی ماں ہے، مگر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجل قرآن، جن کے بارے میں وجل کریم جو محبوب علیہ السلام فرماتے قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، فرمایا اے عمر قرآن کی روشنی میں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ محبوب نے نہیں فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، کیسے فیصلہ ہوگا؟ فرمایا 2 چاندی کی ہم وزن کٹوریاں بنوائی جائیں اور پردے میں عورتوں کو کہا جائے یہ دودھ سے بھر دیں۔ ترازو منگایا گیا، اب ایک جو دودھ ہے وہ ہلکا ہے، ایک وزنی ہے۔ فرمایا دودھ یہ وزنی کس کا ہے؟ جی اس عورت کا۔ فرمایا بیٹا اس کا ہے۔ یہ جس کا دودھ ہلکا ہے بیٹی اس کی ہے۔ اے علی یہ کیسے فیصلہ؟ فرمایا قرآن میں جو اللہ نے وراثت کا قانون بنایا ہے اس میں بیٹے کے لیے 2 حصے ہیں، بیٹی کے لیے 1 حصہ ہے۔ پہلی وراثت بچے کی والدین کے گھر میں والدہ کا دودھ ہے، جس کا دودھ بھاری ہوگا ڈبل حصہ ہوگا، وزنی ہوگا، وہ بیٹے کے لیے ہے، جو ہلکا ہوگا وہ بیٹی کے لیے ہے۔ القرآن و مع العلی، العلی و مع القرآن، العلی و مع القرآن۔ عزیزان محترم یہ یاد رکھیے کہ ایک تصوف کا اور نقطہ عرض کرنے لگا ہوں۔ عزیزان محترم تصوف کا ایک نقطہ، یہ جو سفر ہجرت شروع ہوا تھا تو غار ثور میں کون تھے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ غار کے اندر تشریف لے گئے اور فرمایا یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ اب غار کو صاف کیا اور پھر محبوب علیہ السلام کو بلایا۔ صوفیاء کہتے ہیں جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر گئے اور فرمایا یا رسول اللہ تشریف لائیے، اور دل کو اس کو جناب غار کو صاف کیا۔ فرماتے دل بھی ایک غار ہے، اس میں صدیق ہوں گے، ان کے نام سے صفائی ہوگی، پھر محبوب کی جلوہ گری ہوگی۔ اب اس ہجرت کی رات اپنے بستر کے اوپر حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کو فرمایا آپ لوگوں کی امانتیں دے کے آ جانا۔ ایک امانت لوگوں کی تھی وہ حضرت مولا علی کو عطا فرمائی، ایک امانت رب کی تھی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے ساتھ ہے۔ اب یہ سفر شروع ہو رہا ہے۔ سفر شروع عام آدمی جب پڑھتا ہے وہ علم تک پہنچتا ہے، صوفی جب پڑھتا ہے تو علم کے ساتھ عشق تک بھی پہنچتا ہے۔ اب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی محبوب نے ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کی امانتیں دے کے آ جانا، لوگوں کی امانتیں دے کے آ جانا۔ اب لوگوں کی امانتیں دے کے آ جانا، اگر کسی کی ڈیوٹی اس کا مرشد لگائے، بھئی حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ عرصہ گزر گیا ادھر کیوں ہے؟ جی حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ نے ڈیوٹی لگائی اس لیے یہاں ہے، جس کی مرشد ڈیوٹی لگا لے کوئی اس کو لے نہیں سکتا۔ اور پھر جناب والا اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جی مرشد نے ڈیوٹی لگائی ہے، یار کسی کا اپنا مرشد ڈیوٹی لگائے کوئی لے نہیں سکتا، جن کی ڈیوٹی نبیوں کا مرشد لگائے۔ جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں پہنچے ہیں ذرا اس میں۔ آخری بات ہے، تقریر ختم، اور یہ آپ کے مراقبے جو ہے وہ زیادہ بولنے میں دے رہے، اور ویسے بھی اب مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے۔ تو حضور والا یہ جناب محبوب نے فرمایا علی آپ نے لوگوں کی امانتیں دے کے آنی ہے، یہ ڈیوٹی محبوب نے لگائی تھی، چشم فلک آج تک دیکھ رہی ہے
آپ مکے پہ جائیں حج کرنے کے لیے، آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے، آپ لوگوں سے پوچھیں یہ ملتی کہاں ہے، وہ کہتے ہیں مکے میں جو باب علی ہے اس دروازے سے آج بھی امانتیں ملتی ہیں۔ یعنی محبوب نے ایسی ڈیوٹی لگائی ہے لوگوں کی امانتیں دینے کی، آج بھی آپ حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، کوئی چیز گم ہو جائے تو آپ کو ملے گی وہ باب علی کے پاس، وہیں سے ملے گی، وہیں باب علی سے ملے گی، یعنی آج تک وہ دے رہے ہیں۔ اور یہ جو بیت اللہ شریف ہے اس کے اندر 360 بت لگے ہوئے ہیں، اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا علی بت آپ اتاریں، علی پاک نے بت اتارے ہیں۔ جب بیت اللہ شریف سے بت نکلے ہیں تو وہ عبادت گاہ بن گیا، اب وہاں محبوب کے قدم بھی ہیں اور حضرت علی پاک بھی جلوہ گر ہیں، بت انہوں نے اتارے ہیں۔ غار میں محبوب کی جلوہ گری بھی ہے، صفائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ دل کی غار میں یہ دونوں ہوں گے تو دل میں دل بھر آئے گا، دل کا ڈیرہ ہوگا۔ اور پھر یاد رکھیے آج تک ان لوگوں کی قبریں کیوں زندہ ہیں اولیاء کاملین کی، ان کی وجہ یہ ہے کہ امام الاولیاء مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، ان کے در سے ولایت کی مہر لگتی ہے، آپ نہ چاہیں تو ولی کوئی بنتا ہی نہیں، یہ ولایت اسی گھر میں ہے، جس کو یہ مہر لگائیں گے وہی ولی بنے گا۔ اب اس کی مثال کیا ہے کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت ہیں، مولا علی نے نکالے ہیں، محبوب نے فرمایا علی آپ نکالیں، آپ نے کیوں نہیں اتارے؟ اس لیے کہ میرا ہاتھ لگ جائے گا، میں تو رحمت للعالمین ہوں، یہ بت بھی جو ہے جنت میں جائیں گے، اے علی آپ نکالیں۔ اور مولا علی نے جب وہ بت نکالے ہیں تو وہ جو جگہ تھی وہ عبادت گاہ بن گئی۔ یہ جو چلتا پھرتا انسان ہے نا، اس کے دل میں غیبت کا بت، حسد کا بت، چغلی کا بت، شہوت کا بت، بدعقیدگی کا بت ہے جی، چغل خوری کا بت، یہ 360 بت لگے ہوئے ہیں۔ اب وہاں سے محبوب آئے، مولا علی نے بت نکالے، یہاں یہ جو دل ہے اس کے اندر محبوب آئیں گے، مولا علی بھی آئیں گے، ان کی محبت ہوگی تو یہ سارے بت نکلیں گے، وہاں سے بت نکلے، وہ جگہ عبادت گاہ بن گئی، اس بندے سے بت نکلتے یہ زیارت گاہ بن جاتی ہے، جب تک جیتے ہیں لوگ زیارت کرتے ہیں، بعد میں قیامت تک قبر کی زیارت ہوتی رہتی ہے۔ کاش کہ ہمارے اندر سے یہ بت نکلے۔ اللہ جل مجد الکریم میری تمام معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو صحابہ اہل بیت اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام نسبتوں سے محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔